ایک ہندو آپ کے پڑوس میں رہتا تھا اور بڑا امیر کبیر تھا، تو اس نے کہا میں گائے نہیں ذبح کرنے دوں گا۔ آپ نے فرمایا کیوں نہیں تو ذبح کرنے دے گا؟ میرے رسول پاک نے جب پسند فرمائی ہے اور حضور نے اجازت دی ہے تو ہم تو ذبح کریں گے۔ اس نے کہا نہیں کرنے دوں گا، تو اعلیٰ حضرت نے ذبح فرمائی۔ رات کو خنجر لے کے مارنے کے لیے آ گیا۔ اعلیٰ حضرت کے مکان کی دیوار بھی گری ہوئی تھی، تو وہ خنجر لے کے سین میں لیٹے تھے، مارنے آ گیا۔ چیختا وہ واپس چلا گیا۔ صبح نماز پڑھ کے رضا مسجد کی سیڑھیاں اتر رہے تھے تو دوڑا ہوا آیا، قدموں میں گر گیا اور میں کہا چل دوڑ جا۔ کہنے لگا میری سنو تو صحیح میرے ساتھ رات کیا ہوا۔ فرمانے لگے بس جا نا، تجھے کہا ہے نا دوڑ جا۔ کہا سنو تو صحیح۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے چل پھر بتا مسلمانوں کو کیا ہوا۔ کہنے لگا رات جب میں آپ پہ حملہ کرنے آیا ہوں تو شیر آپ کے گرد پہرا دے رہا تھا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرمانے لگے جس رب رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر میں یہاں پہرا دیے بیٹھا ہوں اور جن کے دین کی میں تبلیغ اور پرچار کر رہا ہوں، تیرا کا خیال تھا وہ مجھے لوارث چھوڑ دیں گے، تو میری حفاظت ہی نہیں کریں گے؟ تو سائنسدانوں نے کہہ دیا جناب زمین گھومتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے پہاڑوں کو میخیں بنا کے قلعے بنا کے زمین کے اندر ٹھونسا ہے اور زمین اس نے کھڑی کر دی ہے۔ تو فرمایا میں سائنسدان کی بات مانوں یا اپنے رسول کی بات مانوں؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے 500 دلائل دیے اور کتاب لکھی کہ زمین ساکن ہے۔ پروفیسر حاکم علی خان تھے علی گڑھ یونیورسٹی کے ٹیچر، ان کو جب جا کے کتاب دی نا اعلیٰ حضرت کے ایک شاگرد نے تو وہ دوڑے آئے اور آ کے آپ کے پاس بیٹھ کے کہنے لگے مولانا کیا مسجد میں بیٹھنے والا ایک شخص بھی اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ سائنسدانوں سے مقابلہ کرے؟ اتنا بڑا؟ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے مولانا کی بات نہ کرو، یہ کہو کہ رسول اللہ کا دین اتنا تگڑا ہے کہ ہر میدان میں مقابلہ کر لیتا ہے۔ تو مضبوط نظریات، فکری طور پر مضبوط نظریات، تگڑے۔ ایک آدمی آپ کے پاس آ گیا، وہ ذائچے بناتے تھے ستاروں کے۔ میرے نام کے ساتھ بھی کچھ لوگ پیر لکھتے ہیں، تو مجھے بھی کوئی لوگ آگے کہتے ساڈا صاحب تلاؤ۔ وہ کیا ہوتا ہے جی؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ ذوف اعتقادی ہے نا لوگوں کی۔ سنا ہے مجھے بتائیں جی میرے لیے یہ کام صحیح ہے کہ نہیں۔ ایک استخارے کی اجازت ہے شریعت میں، باقی وہ صاحب تو لگائیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ تو ایک آدمی تشریف لائے تو وہ ذائچے بناتے تھے۔ توجہ ہے میری بات پر میرے بھائی نے؟ اعتقاد اتنا مضبوط دیا فاضل بریلوی نے، وہ ذائچے بناتے تھے۔ آ کر کے اعلیٰ حضرت کے سامنے بیٹھے تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے بتائیے ستاروں کی گردش کیا کہتی ہے، بارش کب ہوگی؟ کہنے لگے حضرت یہ 1 مہینہ تو نہیں ہو سکتی۔ آپ فرمانے لگے نہیں ایسے نہ کہیں، آپ کہیں کہ میرا اندازہ کہتا ہے، میرا اندازہ کہتا ہے، ورنہ رب چاہے تو ابھی بارش ہو سکتی ہے۔ آپ کیا لفظ ادا کریں کہ میرا، وہ جو اب لوٹ سے لگی ہوئی ہے نا، ہر پیر کہتا ہے جو میرے منہ سے نکل گیا سو ہو جائے گا، سارے غوث اعظم بنے بیٹھے۔ فرمایا یہ لفظ ادا نہ کرو، بلکہ یہ کہو کہ میرا اندازہ ہے کہ 1 مہینہ تک بارش نہیں ہوگی، ہاں رب چاہے تو جس وقت مرضی فرما دے۔ کہنے لگے مولانا بات آپ کی ٹھیک ہے، پر ستاروں کی بندش بتاتی ہے نہیں ہوگی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے گھڑی پہ ٹائم کیا ہوا ہے؟ کہا 12 بج گئے۔ تو آپ نے سوئی کو گھما دیا تو 2 بج گئے۔ فرمایا اب کیا ٹائم ہوا ہے؟ کہنے لگے وہ تو آپ نے سوئی گھمائی ہے۔ فرمانے لگے یہی تمہیں بتا رہا ہوں کہ رب جب چاہے جس ستارے کو جہاں مرضی گھما دیا کرتا ہے۔ کہنے لگے وہ بھی ٹھیک ہے آپ کی بات، وہ بھی آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن ستارے کہتے ہیں یہ اڑ جاتے ہیں یہ لوگ۔ وہ اقبال نے بھی کہا ہے حکیم گوئٹے اڑ گیا تھا، مجھے ملتا تو میں اسے دروازہ رسول پہ جھکا دیتا۔ اڑ جاتے ہیں یہ لوگ، تھوڑا سا پڑ جاتے ہیں تو اڑ جاتے ہیں۔ فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے یار میں نے تجھے سمجھایا ہے کہ ستارے اللہ کے قبضے میں ہیں، وہ جس کو چاہے جس وقت چاہے جہاں مرضی پہنچا دے۔ اور دلیل دی میرے اعلیٰ حضرت نے۔ فاضل بریلوی کا مقام بڑا اونچا ہے،
لیکن جب ان سے پوچھا جائے مقام کیا ہے تو کہتے ہیں میرا مقام یہ ہے کہ میں محمد عربی کا غلام ہوں صلی اللہ فرماتے میں گدھا ہوں رسول پاک کا، عبد ہوں نبی پاک کا، یہ اپنا مقام بتاتے۔ اس نے کہا جناب آپ دلیل دیں۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے بخاری مسلم میں موجود ہے، ایک شخص نے آ کے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ جانور بھوکے مر گئے، پیاس سے جام بلب ہے سارا زمانہ، کھیتیاں خشک ہیں تو جانور بھوکے مر رہے ہیں، مہربانی کریں دعا کریں۔ تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں جب مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھائے تو دور دور تک آسمان پہ کالی گھٹا نہیں تھی، لیکن جب حضور نے دعا مانگ کے چہرے پہ ہاتھ پھیرے تو فرماتے ہیں ہم باہر نکلے تو ہمارے کپڑے پانی سے بھیگ چکے تھے۔ فرمایا اللہ جب چاہے اپنے محبوب کی دعا پر جس وقت چاہے بارش ہو جائے۔ کہنے لگے مولانا یہ بھی ٹھیک ہے، بات یہ بھی ٹھیک ہے، پر ستارے بتاتے ہیں کہ مہینہ نہیں ہوگی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کہنے لگے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ رب جب چاہے جو چاہے کر دیتا ہے۔ کہنے لگے جی میں مانتا ہوں لیکن جس طرح کہا جائے نا کہ سچ کی کمائی کرو تو کہنے بندے گل تو ٹھیک ہے پر جھوٹ تو بغیر کام نہیں چلتا۔ بھئی جب بات ٹھیک ہے تو کیوں نہیں چلتا؟ جب کہا جائے کہ صداقت کے ساتھ چلو کہتے وہ ٹھیک ہے لیکن کہا بھائی تو ٹھیک ہے تو پھر تو ماننا، پھر تو اڑ کیوں گیا ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے تو پھر ستاروں پہ آ گیا ہے، میں تجھے قدرت الہی پہ لے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا جی ستارے تو بس پھر فاضل بریلوی بڑے مقبول تھے نا رب رسول کی بارگاہ میں۔ جب وہ 5ویں 6ٹھی دفعہ بھی نہ مانا تو فرمانے لگے اچھا جاؤ پھر اٹھ کے گھر، مان نہیں جاؤ گے جاؤ۔ وہ شخص کہتا ہے میں اٹھ کے ان کے کمرے سے جب باہر نکلا دروازہ کھولا تو باہر بارش برس رہی تھی، بارش برس رہی تھی جب میں باہر نکلا تو۔ پلٹ کر کے آیا اور آ کے کہنے لگا حضور وہ تو آپ کی کرامت ہو گئی، آپ کی کرامت ہے بارش برس رہی ہے۔ تو وہ کمپنی کی مشہوری والے لوگ نہیں تھے نا کہ اپنی کرامت دکھا کے تو کہنا چل دوسرے نو ہی دسی جا کے، دوسروں کو بھی بتانا کہ تجھے یہاں سے فرق ہوا میرے دم سے، یہ کوئی چکر نہیں تھا۔ جب کہا نا جناب آپ کی کرامت ہو گئی، اعلیٰ حضرت فرمانے لگے یہ میری کرامت نہیں، یہ میرا رب رسول کے وعدوں پر یقین ہے، یہ میرے ایمان کی قوت ہے، یہ میرے ایمان کی طاقت ہے، یہ قوت ہے میرے ایمان کی۔ کشتی میں بیٹھے تھے حج کرنے جا رہے تھے، طوفان آ گیا، لوگ تڑپنے لگے دعا مانگے دعا مانگے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کچھ بھی نہیں ہوگا، کشتی پار جائے گی۔ لوگ کہنے لگے آپ کرامتیں بتا رہے ہیں، آپ لوگوں کا طریقہ یہ ہے آپ کرامتوں پہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوگا، طوفان دیکھو مد جزر کتنا ہے، جوار بھاٹا کتنا ہے۔ فرمایا کہہ دیا نا کچھ نہیں ہوگا۔ تھوڑی دیر گزری تو طوفان تھم گیا، کشتی کنارے جا لگی، لوگ پیروں میں بیٹھ گئے۔ بابا جی آپ نے کہا تھا۔ فرمایا میں نے نہیں کہا تھا، میں جب کشتی میں بیٹھا تھا تو وہ دعا پڑی تھی جو میرے نبی نے سکھائی ہے، میرے رسول نے جو دعا سکھائی ہے۔ فرمایا تارے ٹوٹ سکتے ہیں، چاند گر سکتا ہے، سورج جگہ چھوڑ سکتا ہے، پر مصطفیٰ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، یہ غلط نہیں ہو سکتا۔ حضور نے کہا تھا، میں نے پڑھی تھی، لہذا یہ کشتی کبھی ڈوب سکتی نہیں۔ یہ اعتقاد تھا فرض، اور یہ مضبوط نظریات وہ ہمیں دے کے گئے، مضبوط پکے نظریات۔ اعلیٰ حضرت نے 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں۔ کتنی؟ 30 جلدوں میں فتاوی رضویہ اعلیٰ حضرت کا، اور ان کی کتابوں کا کمال یہ ہے کہ ایک ایک کتاب کو اگر کھولا جائے تو شاید کئی جلدیں ایک ایک کتاب کی بن جائے، اتنا بڑا شخص۔ اور پھر کتابیں بھی ایسی ویسی نہیں، ہر کتاب لکھی تو پھر اس کتاب میں دلائل کے اتنے انبار لگائے کہ کوئی پہلو تشنا نہیں چھوڑا۔ 6 گھنٹے روزانہ لکھنے میں لگاتے تھے، اور آپ فرمایا کرتے تھے میں سنتیں غیر معقدہ چھوڑ بھی دوں نا تو میں دین کا کام کرتا ہوں، شریعت مجھ پر مواخذہ نہیں کرتی، لیکن فرماتے تھے غیر معقدہ تو دور رہی، میں نے کبھی نفل بھی نہیں چھوڑے۔